دیر علی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے 26ویں سپارے کی سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کے بارے میں ہے، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ صحیح راستے کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر رشد اور ہدایت کے درجے پر فائز ہوں گے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کی بدولت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو یہ درجہ عطا کرنا ہے رشد اور ہدایت کا، کہ کس کو میں رشد اور ہدایت کا مینار بنا دوں، کس کو جو ہے وہ ہدایت کا چمکدار ستارہ بنا دوں، اور کس کو جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی کے آخری درجے تک جو ہے پہنچا دوں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس بات کو خوب جاننے والی ہے۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے فرمایا میں اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہوں اور بہت سو کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہوں۔ جو تو قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرواؤں، اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت اور شفا دے دیتے ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ یہ تو مومنین کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے اور شفا کا جو ہے وہ سامان ہے۔ اور جو شخص قرآن پاک کی طرف اپنا علاج کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہوتا، یہ نہیں چاہتا کہ میری روحانی بیماری، میرا روحانی روگ جو دل کے میرے بیماریاں ہیں، نفاق ہو گیا، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، کفر ہو گیا، جو شخص ان بیماریوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ قرآن پاک کی طرف معاذ اللہ مذاق کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے اس غرض سے قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس علم ہو تو بندہ گمراہ نہ ہو۔ عالم آدمی بھی گمراہ ہو سکتا ہے اگر اس کا مقصد علم سے اللہ کی رضا نہیں ہے، اگر اس کا مقصد علم سے رشد اور ہدایت کو پانا نہیں ہے، اگر اس کا مقصد علم کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، قرآن پاک کی جو ہے اس سے فیض یاب ہونا نہیں ہے، اگر اس کا مقصد یہ نہیں تو وہ آدمی گمراہی کے گڑھے کے اندر جو ہے وہ جا سکتا ہے، اس گمراہی کے گڑھے کے اندر گر سکتا ہے۔ بچے گا تبھی اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قرآن سے فیض یاب ہونے کے لیے اس قرآن پاک کے علوم کی طرف متوجہ ہو اور اس کے علم کے سمندر کے اندر غوطہ لگائے، تو اس وقت جو ہے وہ علم رشد اور ہدایت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد محض اعتراض کرنا ہے، محض تانا زنی کرنا ہے، کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈنا ہے جس سے میں قرآن پر اعتراض کروں، اسلام پر اعتراض کروں، مسلمانوں پر اعتراض کروں، تو وہ شخص کبھی بھی رشد و ہدایت کو اور فلاح کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہمارے مدارس میں یہاں پر علماء تیار ہو رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مغربی لوگ یعنی جو عیسائی اور یہودی خالصتاً کافر لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں،
انہوں نے بھی اپنے آپ بعض مدارس ایسے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر خالص عربی کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، احادیث کے اندر کیا آ رہا ہے، مطلب وہ بھی باقاعدہ طور پر ہماری صرف، نحو اور یہ سارے علوم جو پڑھتے ہیں. لیکن اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سب کا مقصد قرآن سے ہدایت لینا نہیں ہوتا، قرآن پاک سے فیض یاب ہونا نہیں ہے، بلکہ الٹا قرآن پاک پر اعتراض کرنا، احادیث کریمہ جو ہے ان پر کیا کرنا، اعتراض کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، ایسے لوگوں کو میں گمراہی کے گڑھے کے اندر گرا دیتا ہوں، ایسی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دینے پر آ جائے اس کو پھر کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں مستشرقین، یہ ایک خاص اصطلاح ہے، انگلش میں تو مجھے معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اردو میں یا عربی میں اس کا نام ہے مستشرق. مستشرق وہ یعنی کہ گویا کہ مغربی افکار سے متاثر ہونے والے لوگ، وہ یعنی یہ عیسائی اور یہودی اور کافر لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی علوم کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں. بعض بار خدمت بھی کر دیتے ہیں کہ احادیث کے متعلق کوئی کتاب لکھ دی، کوئی شرح لکھ دی، کوئی آپ کو احادیث تلاش کرنا آسان ہو جائے. لیکن مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن پر اعتراض کرنا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا، صحابہ کرام پر اعتراض کرنا، احادیث کے ذخیروں پر اعتراض کرنا. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو بہرحال میں اصل مقصد تو میرا بھی اور تھا، میں تو اور طرف چلا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ یہ صحابہ کرام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے رشد اور ہدایت کے راستے کے اوپر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان کی وجہ سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ علم والے، حکمت والے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون شخص جو ہے وہ رشد و ہدایت کے درجے پر فائز ہے کہ نہیں ہے. اگر صحابہ کرام اگر وہ رشد و ہدایت کے درجے پر فائز نہ ہوتے، یا بالفرض اگر انہوں نے بعد میں گمراہ ہو جانا ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، اور وہ عالم الغیب والشہادہ، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا، تمام ظاہر باتوں کا جاننے والا. جو قیامت تک جو کچھ ہوگا، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا، سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ لا تخفی علی خافیہ، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں رہے گی. بندوں کے دلوں کے اندر جو راز ہیں وہ بھی حصل ما فی الصدور، قیامت کے دن وہ راز بھی سب کے سامنے آشکارا ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ بندے کا خاتمہ کس طرح ہونا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں، بچہ جب پیٹ کے اندر ہے، ماں کے پیٹ میں، اور 4 مہینے اس کے پورا ہو گئے، تو اس وقت جو ہے نا فرشتہ آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اذکر ام انثی، کہ یا اللہ یہ بچہ ہوگا یا بچی، تیرا حکم کیا ہے اس کے متعلق. تو جو اللہ کہتے ہیں اس کے مطابق وہ بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اشقی ام سعید، کہ یا اللہ یہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، یعنی اس کی موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں آئے گی یا بدبختی کی حالت میں آئے گی، شقاوت پر مرے گا یا سعادت کے اوپر مرے گا. تو یہ سعادت شقاوت جو ہے بندے کی پیدائش سے بھی پہلے جو ہے جب انسان کے بدن میں روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے 4 مہینے میں، جیسے حدیث میں ہے، اس وقت سعادت اور شقاوت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا. اگر صحابہ کرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ابھی تو صحابہ کرام ہدایت کے اوپر ہیں، ابھی تو رشد کے اوپر ہیں، ابھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور فرما برداری کے اندر لگے ہوئے دل و جان کے ساتھ، لیکن بعد میں نعوذ باللہ آپ کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے سب کے سب، اور سب کے سب جو دین اسلام سے پھر جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اندر 30 پاروں میں صحابہ کرام کی مدح نہ بیان کرتا. اللہ یہ نہ کہتا اولئک هم الراشدون، بلکہ اللہ تعالیٰ نام لے کر کہہ دیتے کہ یہ فلاں فلاں بندے جو ہیں یہ تو رشد و ہدایت پر ہیں، باقیوں کے بارے میں جو ہے وہ یا نعوذ باللہ وہ مطلب جہنم کے اندر جائیں گے، یا یہ کہ وہ رشد و ہدایت پر نہیں رہیں گے، یا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. صرف یہ 4-5 بندے جو ہے نا، 4-5 صحابہ، صرف یہ جو ہے دین اسلام پر رہیں گے، باقی سب کے سب پھر جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہر شے معلوم تھی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس کو جو ہے قرآن پاک میں اتار دیتے، کوئی احادیث میں اس کا کوئی ثبوت ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی صحابی کا استثناء نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ میرے یہ صحابہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل نیک کیے، تو میں نے ان کے ساتھ مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
کہ یہ اصحاب بیعت الرضوان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا یعنی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، سن 6 ہجری کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، لیکن کافروں نے آپ کو باہر ہی روک دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپ کو مکہ کے اندر نہیں آنے دیں گے۔ تو اس موقع پر بہرحال لمبا قصہ ہے، اس موقع پر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا مکے کے اندر تاکہ وہ کفار سے جا کر مذاکرات کریں۔ ادھر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جو ہے اس کی افواہ جو ہے کسی نے اڑا دی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی موت کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ اپنی جان دے دیں گے، لیکن جو ہے عثمان کا جو ہے خون بان کا بدلہ جو ہے وہ لے کر رہیں گے، اور ان مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ناکو چنے چبائیں گے، ان کو شکست سے جو ہے دو چار کریں گے، ان کا خاتمہ کر کے آج رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے، جس کو درخت جو ہے وہ مشہور تھا صحابہ کرام کے ہاں، تو بہرحال اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر جو ہے بیٹھ لی تھی۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ تحقیق اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف چند سے راضی ہوں، کہ میں صرف 3 سے راضی ہوں، میں 4 سے راضی ہوں، میں پنجتن پاک میں 5 سے راضی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عن المؤمنین، المؤمنین یعنی تمام مومنین، تمام صحابہ کرام جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان تمام مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر اے میرے محبوب بیعت کر رہے تھے۔ تو بیعت کرنے والے صحابہ کوئی 2-4 تھے کیا؟ بیعت کرنے والے صحابہ وہ 1400 صحابہ جو آپ کے ہمراہ تھے، سب نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضوان کا جو ہے نا وہ ایک گولڈ میڈل جیسا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میڈل ان کو جو ہے یہ ان کو انعام کے اندر دے دیا، اور یہ تمغہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک ان کے لیے دے دیا۔ آج کل جو تمغے دیے رہتے ہیں وہ تو چند عرصے کے لیے ہوتے ہیں، وہ بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو جو اللہ نے تمغے دیے ہیں، اللہ نے جو ان کو انعام دیا ہے وہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی، کیونکہ قرآن پاک تو ختم ہونے والی کتاب ہی نہیں ہے، اس کی تو قیامت کے دن جنت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تلاوت جو ہے سنائیں گے، سورہ یاسین سنائیں گے، سورہ رحمان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنوائیں گے۔ تو قرآن پاک تو باقی رہنا ہے، تو صحابہ کرام کی مدح اور ان کا تمغہ جو ہے وہ بھی قیامت کے بعد جنت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے باقی رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے صحابہ کرام، جب تم میرے محبوب سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تمہارے دلوں میں جو اخلاص تھا اور جو وفا تھی اور جو تمہارے دلوں میں پختگی تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر بالفرض صحابہ کرام میں سے کوئی لوگ جو ہے وہ صرف چند کو چھوڑ کر جو ہے 5-10 صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی سب نے اگر مرتد ہو جانا ہوتا، نعوذ باللہ، اگر انہوں نے اسلام سے پھر جانا ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی قرآن پاک کے اندر یوں صحابہ کی تعریف نہ کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام صحابہ کرام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الراشدون، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جن سے میں نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو سابقین اولین ہیں، جو جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے اندر سبقت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے اندر سبقت کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اسلام لے کر آئے، اور مہاجرین میں سے بھی اور انصار صحابہ میں، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی بعد میں اتباع کی۔ اب وہ صحابہ بھی بعد میں آگے جو بعد میں اسلام لاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی بیچ میں داخل، والذین اتبعوہم، کہ جو لوگ ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے بعد اسلام لاتے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنتیں، ایسی بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ نے صحابہ کرام کے درجات بیان فرمائے کہ صحابہ کرام کے درجات میں آپس میں فرق ضرور ہے،
کہ وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے سن 8 ہجری سے پہلے مسلمان ہو گئے، جیسے خلفائے اربعہ ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سن 6 ہجری یا سن 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ صحابہ جو سن 8 ہجری سے پہلے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ صحابہ اور وہ صحابہ جو سن 8 ہجری کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے عکرمہ، جن کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا، تو بہرحال یہ دو صحابہ کرام آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کا درجہ اونچا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ اونچا ہے ان صحابہ کرام سے جو فتح مکہ کے بعد آ کر مسلمان ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ ان سے اونچا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کسی کو برا بھلا کہنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلام لانے سے پہلے آپ کے خلاف دشمنی کی، جنگیں کی، حضرت خالد بن ولید وہ بھی آپ کے خلاف جو ہے جنگ انہوں نے کی، لیکن جب وہ اسلام لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے، تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جتنی ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، کل عبادی یقول کیا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، جو اپنی جان پر جنہوں نے ظلم کیا، حد سے تجاوز کیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، لہذا اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے پہلے آپ کی دشمنی کی، جنہوں نے آپ سے جنگیں کی لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ہندہ جو ان کی بیگم حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا درجہ کم ہے پہلے والے صحابہ سے، لیکن فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں گروہوں سے، جو پہلے مسلمان ہوئے، جو صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ نے سب سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کر دیا۔ وہ صحابہ کرام جو سن 8 ہجری سے پہلے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان سے بھی جنت کا وعدہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، یہ جمعے کے دوسرے خطبے میں تقریباً ہر امام جو ہے یہ احادیث جو پڑھا کرتا ہے پابندی کے ساتھ کہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہماری عقیدے کی جو کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یکفو عن ذکرہم الا بخیر، کہ زبان کو جو ہے وہ روکا جائے صحابہ کرام کے تذکرے سے مگر یہ کہ خیر کے ساتھ ہو، کہ صحابہ کرام کا تذکرہ جب بھی زبان کے اوپر آئے تو خیر کے ساتھ آئے، ان کی تعریف کرو، آپ ان کی بھلائیاں، ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی کوئی برائی وغیرہ بیان نہ کرو، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دو، یہ کہو کہ دیکھو فلاں صحابی سے یہ گناہ ہو گیا، یہ فلاں گناہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پر ان کے بارے میں تو ان کی عیوب بیان کرنا شروع کر دو، ان کی جو ہے وہ بیان کرنا شروع کرو، حالانکہ عیب وغیرہ کوئی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر تم کوئی آدمی اٹھ کر آج کہہ دیتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا اسلام پر کیا احسان ہے، بالفرض، اور یہ غزوہ اوس سے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، اب صحابہ کرام میں کچھ تھے جو اس دن بھاگ گئے کسی وجہ سے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو واپس آ گئے، تو کوئی آدمی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی صحابی پر تان کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک صحابی آیا، ایک آدمی تھا، عام آدمی، صحابی نہیں تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عثمان پر 2-3 قسم کے اعتراض کیے۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ سیدنا عثمان جو تھے یہ غزوہ احد سے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، بعد میں اگر یہ واپس آ گئے، لیکن جنگ سے بھاگ جانا جو ہے یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس قسم کے اعتراض کیے۔ اور بھی 2 اعتراض تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جواب وہ قرآن ہے، ہم اگر قرآن کو پڑھ لیں تو اعتراض ہی باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْ، اللہ تعالیٰ یاد ضرور دلا رہے ہیں کہ صحابہ جب تم بھاگی جا رہے تھے، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ جب تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ میں نے تمہارا ایک گناہ معاف کر دیا۔ بھائی گناہ اگر تھا تو اللہ کا تھا نا، تو اللہ نے جب گناہ معاف کر دیا تو بعد میں آنے والے شخص کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ صحابہ کرام پر گرفت کرے، اپنی زبان جو ہے وہ دراز کرے، اپنی زبان کو جو ہے وہ گندا کرے؟
اور نعوذ باللہ گالی پر آ جائے یا نعوذ باللہ ان کی شان میں جو ہے نازیبا کلمات کہنے لگے، یہ ہرگز کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے فرما دیا کہ تحقیق میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے جو ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام کے محفوظ ہونے کا مطلب کہ گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں ان کے لیے خوشخبری دے دی ہے کہ میں نے تمہارے گناہ کیا کر دیے ہیں، معاف کر دی، تمہارے لیے جو ہے جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں کوئی ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں ہم جو ہے اگر کوئی بندہ اس پر تان و تشریح کرے تو ہم اس کی تان و تشریح سننے پر جو ہے وہ تیار نہ ہو، بلکہ اگلے کو روک دیں کہ تم خبردار، اللہ فی اصحابی، کہ اللہ سے ڈرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے کہ تم جو ہے ان کے بارے میں تان و تشنیع جو ہے وہ شروع کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی معمولی سی مقدار خرچ کرے، آدھا کلو یا کوئی پائیا کے برابر خرچ کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، تو میرے ادنا صحابی کے خرچ کیے ہوئے آدھا کلو یا پائیا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان حضرات نے تو وہ قربانیاں دی ہیں، ان حضرات کا جو ہے ان کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے تھے، قربانیاں ان حضرات نے اتنی دی ہیں کہ ہم جو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی کتب ابدال، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے جو ہے وہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن ان جیسے لاکھوں کروڑوں بزرگ بھی جمع ہو جائیں تو یہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جو ہے وہ صحابہ کرام کی جب بھی ان کا تذکرہ ہوگا تو صحابہ کرام کا تذکرہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ان کی تعریف کے ساتھ ہوگا۔ کسی صحابی کی برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں سے یہ گناہ ہو گیا اور اس پر اعتراض شروع کر دیا جائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے صراحتاً منع فرما دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ صحابہ کرام کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، اور صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم پیروی کرو گے تو راہ پا جاؤ گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی اقتدار پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔